کیوں نہ اسے خود سمجھا کر دیکھیں۔ مکے کے سرداروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اور دین میں ایسی بات نظر آتی ہے جسے وہ کسی قیمت پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جب آپس میں بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ابن عبداللہ کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہم اور ہمارے غلام برابر ہیں۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ان پڑھ رنگ برنگے ہماری چادر سے کم قیمت میں خریدے جانے والے غلام یہ ہمارے برابر ہیں؟ ہماری جوتیاں اٹھانے والے، ہمارے ٹکڑوں پر پلنے والے، جنہیں ہم نے پناہ دی، جنہیں ہم نے پہننے کو دیا، جنہیں ہم نے حفاظت دی، بھلا یہ کس طرح ہمارے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ غلام جن سے سواری کرنے والے اونٹ اور گدھے مہنگے ہیں، جن غلاموں کی زندگی اور موت کے ہم مالک ہیں، وہ ہماری برابری کریں گے؟ جن کی پہچان بھی ہمارے نام سے ہے، کیا یہ بھی وہیں بیٹھیں گے جہاں ہم بیٹھیں گے؟ کیا یہ بھی وہی کھائیں گے جو ہم کھائیں گے؟ خدا را محمد کو سمجھاؤ، ہم سب کچھ مان سکتے ہیں لیکن یہ کبھی نہیں مانیں گے کہ ہمارے غلام ہمارے برابر ہو جائیں۔ خدا ہمیں ایسا دن دیکھنا نصیب نہ کرے جب ہمارے غلام ہماری برابری کریں گے، ہم ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ قریش کے سرداروں کو رسول اللہ کے پیغام سے سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اسلام کے مطابق سب انسان آدم کی اولاد ہیں اور برابر ہیں۔ بڑا صرف وہ ہے جو اپنے اخلاق اور اعمال میں بڑا ہے۔ اس دعوت کو قبول کرنے سے عرب کا سارا نظام ہی بدل جاتا ہے۔ وہ معاشرہ جو آقا اور غلام، گورے اور کالے، طاقتور اور کمزور میں بٹا ہوا ہے، یکدم زمین پر آ جائے گا۔ انسانی برابری کے نظام سے مکے کے لوگوں کو سب سے بڑا خطرہ دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ خطرہ توحید کا اعلان ہے۔ نہ ابھی شراب حرام قرار دی گئی ہے، نہ روزے رکھنے کا حکم آیا ہے، ابھی تو زکوٰۃ بھی نافذ نہیں کی گئی اور جہاد کی اجازت بھی نہیں ملی ہے۔ قریش کی رسول اللہ سے دشمنی کی وجہ صرف مکے کے نظام کا خطرے میں آ جانا ہے۔ وہ کیسے اجازت دیں ایسے دین کی جو غلاموں کے ساتھ بھی حسن سلوک اور برابری کا قائل ہو؟ اسلام کو روکنے کے لیے قریش ہر جتن کر چکے ہیں لیکن کامیابی نہیں ملی۔ نہ ان کی دھمکیاں کام آئیں، نہ لالچ، نہ ان کا جھوٹ کام آیا، نہ دین اسلام کی مخالفت۔ عتبہ بن ربیعہ ایک سمجھدار سردار ہے۔ عتبہ کا تعلق بنی امیہ سے ہے۔ حرب فجار کو ختم کرنے والا بھی عتبہ ہی ہے۔ اس نے تجویز دی ہے کہ محمد سے براہ راست بات کی جائے۔ میں محمد سے بات کرنے کو تیار ہوں۔ ہم اسے پیشکش کرتے ہیں، شاید وہ کسی بات پر مان جائے اور ہم اس مشکل سے نکلیں۔ اس کی تجویز پر رسول اللہ سے بات کرنے کی ذمہ داری عتبہ ہی کو دی گئی ہے۔ ایک دن رسول اللہ حرم کعبہ میں عبادت کے لیے موجود ہیں۔ عتبہ ان کے پاس آیا اور سوال کیا ہے کہ محمد، آپ بہتر ہیں یا آپ کے والد عبداللہ بہتر تھے؟ رسول اللہ خاموش ہیں۔ عتبہ نے پوچھا، کیا آپ بہتر ہیں یا عبد المطلب بہتر تھے؟ رسول اللہ نے اس بات کا بھی جواب نہیں دیا۔ عتبہ کہنے لگا، کیا آپ بہتر ہیں یا ہاشم بہتر تھے؟ رسول اللہ اس مرتبہ بھی خاموش ہیں۔ عتبہ نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، پیارے بھتیجے، خاندان اور شرافت کی وجہ سے جو تمہارا مقام ہے ہم اسے بخوبی واقف ہیں، لیکن خدا کی قسم تم نے پوری قوم کو مصیبت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ تم ہمارے خداؤں کے متعلق کہتے ہو کہ یہ نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ ہمارے باپ دادا کو بت پرست اور گمراہ کہتے ہو، ہمارے دین میں برائیاں نکالتے ہو، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا ہے اور باپ کو بیٹوں سے پرے۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ اگر تمہارا مقصد مال و دولت ہے تو ہم سب جمع کر کے تمہیں اتنا مال دیتے ہیں کہ تم سے زیادہ دولت مند کوئی نہیں ہوگا۔ اگر تمہارا مقصد عزت اور برتری حاصل کرنا ہے تو ہم سب تمہیں اپنا سردار ماننے کو تیار ہیں۔ اگر تمہاری نظر تخت شاہی پر ہے تو ہمیں بتاؤ، ہم بڑی خوشی سے تمہارے لیے تاج بنوائیں گے اور تمہارے سر پر سجا دیں گے۔ رسول اللہ عتبہ بن ربیعہ کی باتیں سن رہے ہیں اور زیر لب مسکرا رہے ہیں۔ قریش کا اتنا بڑا سردار
اور حقیقت سے اتنا دور۔ عتبہ مزید بولا، اگر تمہیں آسیب کا سایہ ہے تو ہم تمہارا علاج کرواتے ہیں، عرب کا سب سے ماہر طبیب بلائیں گے اور تمہارے علاج پر جتنا بھی خرچہ آئے گا ہم اٹھائیں گے۔ ایک روایت کے مطابق عتبہ نے رسول اللہ سے یہ بھی کہا ہے کہ اگر تم شادی کے خواہش مند ہو تو ہم تیار ہیں، تم جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو ہم بڑی خوشی سے تمہاری شادی اس لڑکی سے کروانے کو تیار ہیں۔ رسول اللہ نے کہا، مجھے ان چیزوں کا لالچ نہیں، نہ میں کسی چیز کا خواہش مند ہوں، مجھے تو اللہ کریم نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے تاکہ میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں۔ میں نے اللہ کریم کا پیغام آپ لوگوں تک پہنچا دیا ہے، اس پر عمل کریں گے تو کامیابی پائیں گے، اور اگر انکار کریں گے تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ کریم میرے اور آپ کے درمیان فیصلہ کر دے۔ رسول اللہ نے کہا، ابو ولید، آپ نے بات پوری کر لی؟ عتبہ نے کہا، ہاں میں نے اپنی بات مکمل کر لی ہے۔ رسول اللہ نے کہا، اب آپ میرا جواب سنیے۔ عتبہ نے کہا، کہیے، میں سن رہا ہوں۔ عتبہ نے اپنے دونوں بازو اپنی کمر کے پیچھے زمین پر رکھے ہیں اور ان پر وزن ڈالے بیٹھا ہوا رسول اللہ کی طرف توجہ کیے، آپ کی بات سن رہا ہے۔ عتبہ اس لیے بھی رسول اللہ کی بات توجہ سے سن رہا ہے کہ وہ اس بات چیت میں رسول اللہ کو قائل کرنا چاہتا ہے۔ رسول اللہ نے کہا، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم يعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون۔ حامیم، یہ رحمان و رحیم کی طرف سے عربی زبان جاننے والی قوم کے لیے خوشخبری دینے اور خبردار کرنے والا عربی زبان میں نازل کردہ قرآن ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات میں تفصیلی احکام بیان کیے گئے ہیں، لیکن اکثر لوگ پھر بھی اس سے منہ پھیرتے ہیں اور اسے سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ انہوں نے یہ تک کہہ دیا ہے کہ محمد جس دین کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں اس کے لیے تو ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور کانوں میں وزنی روڑے پھنسے ہوئے ہیں، آپ کے اور ہمارے درمیان دینی اختلافات کے پردے حائل ہیں، تو اے رسول آپ اپنا کام کیے جائیں، ہم اپنا کام کیے جاتے ہیں۔ عتبہ خاموشی سے سن رہا ہے اور اس کلام کی خوبصورتی پر حیران ہے۔ عتبہ اللہ کے کلام کے اثر میں کھو گیا ہے۔ رسول اللہ نے عتبہ سے کہا، آپ کو جو سننا چاہیے وہ آپ نے سن لیا۔ عتبہ اٹھ کر قریش کے سرداروں کے پاس آیا ہے۔ قریش کے سردار عتبہ کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر حیران ہے۔ رسول اللہ کے پاس جاتے ہوئے اور واپس آتے ہوئے عتبہ بدلا ہوا ہے۔ ان سے کہنے لگا، میں نے آج محمد سے جو سنا ہے ایسا کلام اس سے پہلے نہیں سنا۔ خدا کی قسم، نہ یہ شاعری ہے، نہ جادو، اور نہ ہی کہانت ہے۔ میری مانو تو محمد کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ جو کلام میں نے سنا ہے اس کا بہت بڑا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ اگر عرب کے دوسرے قبیلے محمد سے جنگ کر کے اس کا خاتمہ کر دیں تو تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اگر محمد نے دنیا پر غلبہ پا لیا تو سارے عرب پر تمہاری حکمرانی ہوگی، تم بغیر قتل و غارت کے پورے عرب کے مالک بن جاؤ گے۔ یہ سن کر قریش مکہ کہنے لگے، ابو ولید، محمد کی زبان کا جادو تم پر بھی چل گیا ہے، تم بھی اپنے دین سے پھر گئے ہو۔ عتبہ بن ربیعہ نے کہا، میں نے جو سنا اور سمجھا اس پر تمہیں اپنی رائے بتا دی، اب تمہاری مرضی، میری بات مانو یا نہ مانو۔ قریش کے سردار ساری حقیقت اور سچائی دیکھتے ہوئے بھی
اپنی ضد پر قائم ہیں اور رسول اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ عبداللہ بن عباس، جن کا زمانہ 619 تا 767 عیسوی جبکہ عمر 69 برس ہے، وہ روایت کرتے ہیں، قریش کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی ساری کوششوں کے باوجود اسلام کو پھیلنے سے روک نہیں پا رہے تھے۔ ایک مرتبہ پھر مکے کے سردار اکٹھے ہوئے۔ سورج ڈوبنے کے بعد وہ کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ آدمی بھیج کر محمد کو یہاں بلاؤ، اس سے دو ٹوک بات کرتے ہیں۔ ایک آدمی رسول اللہ کے پاس بھیجا جس نے پیغام دیا، سرداران قریش کعبے میں بیٹھے ہیں اور آپ سے فیصلہ کن بات کرنا چاہتے ہیں، آپ آئیے اور ان سے ملیے۔ رسول اللہ تو ہمیشہ ہی مسائل کو حل کرنے کے خواہش مند رہتے ہیں۔ پیغام ملتے ہی کعبے چلے آئے۔ قریشی مکہ کے پاس اور کوئی بات نہ رہ گئی تو انہوں نے رسول اللہ کو ایک نئی کہانی سنائی۔ محمد، تم جانتے ہو کہ ہم مکے میں رہتے ہیں، یہ ایک تنگ وادی ہے، بارش ہوتی ہے تو سارا پانی درمیان میں جمع ہو جاتا ہے۔ تم اپنے رب سے کہو کہ یہاں سے پہاڑ ختم کر دے، ہمیں یہ زمین عراق اور شام کی طرح سیدھے میدانوں والی مل جائے، میدان کھلے ہو جائیں اور ان میں نہریں بہنا شروع ہو جائیں۔ تمہارا خدا ہمارے کچھ بزرگوں کو زندہ کر دے، ان میں قصی بن کلاب کا زندہ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ سچ بولنے والا انسان تھا۔ اگر ہم ان بزرگوں کو زندہ دیکھیں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ تم سچے ہو یا نہیں۔ اگر انہوں نے تمہیں سچا کہا اور تم نے ہمارے باقی مطالبات بھی پورے کر دیے تو ہم تمہیں سچا مان لیں گے۔ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارا رتبہ بہت بلند ہے۔ رسول اللہ نے ان کی باتیں سنی اور کہا کہ میرے رب نے مجھے ان کاموں کے لیے نہیں بھیجا، میرا کام تو اپنے رب کی بڑائی بیان کرنا ہے۔ میں تمہیں سچ اور جھوٹ کا فرق بتانے آیا ہوں۔ میں نے اللہ کریم کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے، اب تمہاری مرضی، اس پر ایمان لاؤ یا نہیں۔ قریشی سردار اب ایک قدم آگے بڑھے اور کہنے لگے، محمد، اگر تم ہمارے فائدے کے لیے کچھ نہیں کرتے تو نہ کرو، اپنے رب سے اپنے بھلے کے لیے ہی کہو، زیادہ نہیں تو اپنے رب سے کہو کہ وہ ایک فرشتہ تمہارے ساتھ مقرر کر دے جو تمہاری گواہی دیتا رہے۔ عرب فرشتوں پر ایمان رکھتے تھے۔ اپنے رب سے کہو کہ اس ریگستان میں باغ اگا دے، تمہارے لیے محلات تعمیر کر دے، تمہارے لیے دولت کی فراوانی کر دے، تاکہ تم موجودہ تنگ دستی اور غربت سے نکل سکو، تمہیں اپنے لیے کچھ کمانے کی زحمت نہ کرنا پڑے۔ ابھی تو تم ہماری طرح بازاروں کے چکر لگاتے ہو، ہماری طرح اس سلسلے میں پریشان رہتے ہو۔ یہ سب باتیں تمہارے اپنے لیے قبول ہو جائیں تو بھی ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ قریش کے سردار دنیا دار ہیں، اس سے زیادہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ان کے نزدیک اللہ کریم کی رضا، مال و دولت اور اسباب کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ رسول اللہ نے کہا، مجھے اپنے رب سے اپنے لیے اتنے چھوٹے چھوٹے سوال نہیں کرنے، میرے رب نے مجھے دنیا کو ہدایت دینے کے لیے بھیجا ہے۔ قریشی سردار تو خوب سوچ سمجھ کر بیٹھے تھے، اب بولے، اچھا چلو یوں کرو، اگر تم کچھ اور نہیں کر سکتے تو اپنے رب سے کہو کہ آسمان کا ایک ٹکڑا ہی ہم پر گرا دے اور ہمارا قصہ تمام کر دے۔ اپنے اللہ سے کہو وہ تمہارے ساتھ ایک فرشتہ مقرر کر دے جو ہمیں تم سے دور رکھے۔ رسول اللہ نے کہا، یہ سب میرے اللہ کی مرضی ہے، وہ جو چاہے تمہارے ساتھ کرے۔ آخرکار سرداران قریش نے رسول اللہ سے کہا کہ ہم نے تحقیق کی ہے اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ یمامہ میں ایک شخص رہتا ہے جس کا نام رحمان ہے، وہ تمہیں سب کچھ سکھاتا ہے، تم اس سے سن کر ہمیں سنا دیتے ہو۔ خدا کی قسم ہم تمہارے رحمان پر کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ محمد، ہم نے آج تمہیں اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، اب ہم تمہارا مقابلہ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ ہم میں سے کوئی ایک فریق ختم ہو جائے۔
رسول اللہ نے ایسی بے بنیاد بات سنی تو وہاں سے اٹھ کر چلے آئے۔ قریش مکہ کی باتیں دھوکہ ہیں، اگر ایسا ہو جائے تو بھی وہ رسول اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ بہت سی ایسی باتیں جن کی قریش نے شرط باندھی جب پوری ہو گئیں تو بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا۔ اور کہتے ہیں ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین میں ایک چشمہ جاری کریں یا آپ کا کھجور اور انگوروں کا ایک باغ ہو، پھر آپ اس کے درمیان نہریں جاری کریں، یا جیسے کہ آپ کہتے ہیں ہم پر آسمان کے ٹکڑے گرائیں، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لائیں، یا آپ کا ایک سونے کا گھر ہو، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں۔ ہم آپ کے آسمان پر چڑھ جانے پر بھی ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے پاس ایک کتاب لے کر آئیں جسے ہم پڑھیں۔ میرے رسول، آپ ان کے بے تکے سوالات کا مختصر جواب دیں کہ میں تو صرف اللہ کا بھیجا ہوا پیغام پہنچانے والا انسان ہوں۔